الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاطمة بضعة مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت سے الفت سے جھوم جھوم کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم عزیزمی قاری حضرت مولانا عاشق اللہ سیالوی صاحب کی محنتوں سے سپاہ علی اصغر کی جد و جہد سے آج ہم شہادت حسین کے جلسے میں بیٹھ کر ذکر اہل بیت سن رہے ہیں شہادت حسین ہمارا آج کے جلسے کا عنوان ہے تو شہادت کا بڑا آسان معنی ہے گواہی دینا کیا معنی ہے تھکے ہوئے ہیں یا سبحان اللہ تو آپ کے سبحان اللہ سے مجھے اندازہ ہوگا نا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں یا تھکے ہوئے تو شہادت کا معنی کیا ہے قربان جاؤں ہم اللہ کی توحید اور پیارے آقا کی رسالت و نبوت پر گواہی دیتے ہیں زبان سے گواہی دیتے ہیں زبان سے قربان جاؤں حسین تیری عظمتوں پر کہ تو نے رب کی توحید اور مصطفیٰ کی رسالت پر گواہی دی اپنی گردن کٹوا کے ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کی توحید کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی الفاظ سے کلمات سے گفتگو سے، مگر قربان جاؤں اے فاطمہ کے لال
تیری شہادت پر کہ تو نے رب کی توحید کی گواہی اپنے خون سے دی ہے۔ ایک تو یہ معنی ہو گیا شہادت کا۔ دوسرا معنی شہادت کا کیا ہوتا ہے کہ جب شہید اپنی گردن اللہ کے راستے میں کٹواتا ہے، ایک وہ وقت ہوتا ہے، ایک وہ وقت جب اس نے گردن کٹوائی نہیں ہوتی تو ساری زندگی وہ کہتا رہتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ۔ آپ بھی کہہ دیجئے اللہ۔ لیکن اس سے کوئی پوچھے کہ تو نے رب کو دیکھا ہے جو تو گواہی دے رہا ہے، تو وہ کہتا ہے دیکھا نہیں ہے میں نے سنا ہے پیارے آقا سے، میں نے بس آقا نے فرما دیا، میں نے مان لیا۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، آپ نے یاد رکھنا ہے، میں نے واپس یہیں آنا ہے یو ٹرن لے کے، کیونکہ یو ٹرن لینے والے لوگ بڑے عظیم ہوتے ہیں، تو میں بھی یو ٹرن لوں گا، کیونکہ آپ نے یہیں رہنا ہے کہ ساری زندگی انسان گواہی دیتا ہے اللہ ہے، اللہ ہے، لیکن جب اس کی گردن کٹتی ہے، اس سے پہلے اس سے کوئی پوچھے رب کو تو نے دیکھا، تو کہتا ہے نہیں دیکھا، لیکن میں مانتا ہوں کہ اللہ۔ لیکن جب اس کے گردن پر خنجر رکھا جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے اللہ ہے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا بتا اللہ نظر آیا؟ اس نے کہا اللہ کی ذات کی قسم، ادھر خنجر گردن پر آیا، ادھر خدا بے حجاب ہو کے سامنے آ گیا۔ ساری زندگی گواہی دی بن دیکھے، رب کہتا ہے میرے راستے میں گردن کٹوانے والے میرے پاس بعد میں آنا، پہلے میرا دیدار کر لے۔ ہم ساری زندگی کہتے ہیں کہ اللہ ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے جبل ابو قبیس، مکہ میں ایک پہاڑ ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ، بلند آواز سے آپ کہہ دیے صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پہلا خطاب کیا تھا، اور اس پہاڑ پر اپنے قدم رکھے تھے۔ قربان جاؤں وہ وادی جس وادی میں میرے آقا نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، اور قربان جاؤں ان پتھروں پر کہ جن پتھروں پر کھڑے ہو کے میرے آقا نے ہمیں دین پہنچایا، دین پہنچایا۔ میرے آقا کی عظمتوں کو کیا جانو گے، کیا سمجھو گے؟ جن پتھروں پر میرے آقا نے پاؤں رکھ دیے ان کی عظمتیں بیان نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے تو راستے میں دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت گھوڑا ایک یہودی لے کر کھڑا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا بیچو گے؟ اس نے کہا جناب بیچوں گا۔ قیمت طے ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا پیسے میرے پاس نہیں، تجھے عائشہ کے حجرے تک آنا ہوگا، میرے گھر تک آنا ہوگا۔ دین کو آپ صحابہ سے جدا کرنا چاہیں تو دین ادھورا رہ جائے گا، اہل بیت سے ہٹائیں گے تو دین ادھورا رہ جائے گا۔ دین کے راستے پر چلتے ہوئے کبھی بورڈ نظر آئے گا صحابہ کا اور کبھی بورڈ نظر آئے گا اہل بیت کا۔ آج کے اس پرفتن دور میں میں نے اپنی گفتگو کا تھوڑا سا طریقہ بدلا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر آنے والے مریضوں کو دیکھ کے نسخہ تھوڑا سا بدل دیتا ہے۔ اگر ایک مریض آیا اس کو نزلہ تھا تو میں نے نزلے کا علاج کیا ڈاکٹر نے، اور اگر وہی مریض دوبارہ آ جائے اس سے پیٹ کا درد ہو تو وہ اسے نزلے کی دوائی تو نہیں دے گا، یا نزلے کی دوائی دے گا؟ کون سی دوائی دے گا؟ پیٹ درد کی۔ وہی مریض آ جائے اس کو سر درد ہو، اب وہ نزلے کی دوائی دے گا، پیٹ کی دوائی دے گا، یا سر درد کی دوائی دے گا؟
تو حضور کے منبر پر بیٹھنے والے لوگ جو ہیں ان کو کسی زمانے میں حکیم بھی کہا جاتا تھا. تو حکیم جو ہوتا ہے وہ آنے والے کے مرض کی تشخیص کر کے بیماری کے مطابق دوائی دیتا ہے. امت کو اس وقت جو مرض لگا ہوا ہے وہ ہے کہ ہم دو فرقوں میں بٹ گئے ہیں. ایک نے اہل بیت کا ذکر شروع کر دیا اور دوسرے نے صحابہ کا ذکر شروع کر دیا. ایک نے اہل بیت کے بارے میں کم و بیش بولنا شروع کر دیا اور دوسرے نے صحابہ کے بارے میں. میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حضور انہی سے خوش ہیں کہ جو صبح اہل بیت کا ذکر کریں اور شام کو صحابہ کا ذکر کریں. حضور کی ایک آنکھ صحابہ ہیں اور میرے آقا کی دوسری آنکھ اہل بیت ہے. ایک ورقے کے دو صفحے ہوتے ہیں، ایک صفحہ دین کے، ایک ورقے کا صفحہ صحابہ ہیں اور اسی ورقے کا دوسرا صفحہ اہل بیت ہے. ارے سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، اسی طرح دین کی بھی دو رخ ہیں. ایک رخ دیکھو تو صحابہ نظر آتے ہیں اور دوسرا رخ دیکھو تو اہل بیت نظر آتے ہیں. میں یہاں پر کسی مسلک کی تردید کرنے نہیں آیا. میں سنیوں کو سنیوں کا مسلک سمجھاؤں گا اور شیعوں کو شیعوں کا مسلک سمجھاؤں گا. آج شیعہ سنی کے جھگڑے تو سنتے ہی تھے، آج اہل سنت اتنی بڑی وبا میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ان کے آپس میں جھگڑے اور مناظرے اور جلسے اب ایسے ہوتے ہیں جس طرح کسی زمانے میں 40 سال پہلے شیعہ اور سنی کے جلسے ہوتے تھے. آج سنیوں کے جلسے کو دیکھ کے پتہ نہیں چلتا کہ یہ جلسہ دو بندیوں کا وہابیوں کا ہے یا یہ جلسہ اہل سنت کا ہے. بٹ گئے، اہل سنت بٹ گئے. میں سمجھتا ہوں اس لیے تقسیم ہو گئے کہ ہم لوگوں نے حکمت عملی اختیار نہیں کی. ایک وہ وقت تھا، میں ایک بڑے جملے بول رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، مجھے سرزمین سرگودا سے جتنی اہل بیت کی محبت کی خوشبو آتی ہے اتنی خوشبو پوری پاکستان سے نہیں آتی. وہ کیوں آتی ہے کہ اس سرزمین سرگودا میں حضور شیخ الاسلام آرام فرما رہے ہیں. خواجہ خواجگان حضرت خواجہ قمرالدین سیالوی رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرکزہ وادام اللہ فیوزہ، ان کا دور تھا اہل سنت متحد تھے، ایک تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا. کراچی میں نہیں رہتے تھے خواجہ صاحب، نہ لاہور میں رہتے تھے، نہ اسلام آباد میں، نہ پاکستان کے کسی بڑے شہر میں. آج سے 40 سال پہلے تو سیال شریف تک آنا ہی مشکل ہوتا تھا. سڑکیں بڑی چھوٹی اور بڑی کچی سڑکیں ہوتی تھیں، لیکن 4 دانگ عالم سے علماء اور مشائخ سیال شریف کے آستانے پر ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا. اس لیے کہ خواجہ قمرالدین سیالوی نے اہل سنت کو اگر کٹھا رکھا تھا تو اپنی نظر ولایت سے کٹھا رکھا تھا. پہلے ڈال کے رکھو نا پانی. لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، لجپال لجپال، علماء اہل سنت. ماشاءاللہ. اب میں کہاں سے لاؤں حضور شیخ الاسلام جیسی شخصیات کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں اہل سنت کو نہ سیاسی طور پر بھٹکنے دیا نہ مذہبی طور پر گمراہ ہونے دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قیمت طے کی اور فرمایا آؤ. کہاں آؤ؟ میرے عائشہ کے حجرے کی طرف چلو. اب اگر کوئی مسلمان ہو کلمہ پڑھے، میں درد دل کی بات کر رہا ہوں،
میں خطاب کرنے نہیں آیا، نہ میں آج کل خطاب کرتا ہوں، میں تو جہاں بھی جاتا ہوں اس امت کا درد روتا ہوں بیٹھ کے۔ نظر لگ گئی ہے ہمیں، نظر۔ یہی ہم ہی تو تھے کہ جن کی سٹیج سے سارے پھول نظر آتے تھے، ساری خوشبوئیں آتی تھی۔ ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمایا مسجد نبوی میں آ جاؤ، حضور آگے آگے، وہ پیچھے گھوڑا لے کے آ رہا ہے، میرے آقا کو آواز دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیسے دو اگر گھوڑا لینا ہے، نہیں تو میں مسجد نبوی تک، عائشہ کے حجرے تک نہیں جا سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا میں وہیں سے تمہیں اس کا معاوضہ دوں گا نا، اور یہ طے ہوا تھا تمہارا میرا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں بس یہیں پیسے دو ورنہ میرا سودا کینسل، ختم۔ اب حضور کھڑے ہو گئے، یہودی کھڑا ہو گیا، باتیں شروع ہو گئیں۔ ارے جہاں شمع جلتی ہے پروانے تو آ ہی جاتے ہیں۔ یہ ذکر مصطفیٰ اور ذکر اہل بیت کی شمع یہاں جلائی ہے تو پروانے آ ہی گئے ہیں۔ حضور کے صحابہ کٹھے ہو گئے۔ اہل بیت کا بڑا مقام ہے، لیکن یاد رکھو جس زمانے میں صحابہ اپنی گردنیں کٹوا رہے تھے، اہل بیت اس زمانے میں نہیں تھے۔ 13 سال مکی دور میں صحابہ تھے حضور کے ساتھ۔ حضور جب دنیا سے تشریف لے گئے، امام حسن حسین 8 سال بھی ان کی عمر نہیں تھی، مدینہ میں پیدا ہوئے۔ گو اہل بیت کا دین کی اشاعت و سربلندی میں مکہ دور میں بھی حصہ شامل ہے، اس لیے کہ مولا علی جو تھے وہاں پر۔ اور ضیافت عشیر اور دعوت عشیر، جب حضور نے سرداروں کو بلایا تھا، کھانا کھلایا، عرب کا رواج تھا کہ کھانا کھانے کے بعد پوچھتے تھے کہ بھائی کیوں بلایا ہے؟ اب آپ مجھے یہاں پر بلائیں اور تقریر سے پہلے مجھے کھانا کھلا دیں، اور میں اس کے بعد کہوں جی السلام علیکم میں جا رہا ہوں، آپ کہیں گے جناب آپ پوچھے تو صحیح کہ ہم نے آپ کو دعوت کیوں دی تھی؟ میں کہوں گا بس کھانا کھا لیا، بس ٹھیک ہے۔ آپ کہیں جناب کھانا تو ضمناً تھا، اصل تو آپ سے کچھ سننا تھا ہم نے۔ کھانا کھایا، سرداروں سے جانے لگے تو میرے آقا نے فرمایا تم پوچھو گے نہیں کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ تو فرمانا کہ بھتیجے بتاؤ کیوں بلایا ہے؟ فرمانا کہ اللہ ایک ہے، یہ بت خدا نہیں ہے۔ وہ ہنس پڑے۔ جب ہنس پڑے تو کہنے کہ یہ باتیں تو ہم تیری سنتے رہتے ہیں، چلو تو سنا دیے تو کوئی بات نہیں، ہم نے سن لی، اب ہم جا رہے ہیں۔ مذاق کرنے لگے تو مولا علی کی عمر 8 سال تھی، کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور مولا علی کی آنکھیں اس وقت آشوب تھا اس میں، جسم پتلا دبلا، 8 سال 10 سال کی عمر کے بچے کی قد کاٹ کیا ہوتا ہے۔ کفار نے جب مولا علی کے کلمہ پڑھنے کو دیکھا تو اور کہکا لگایا، کیوں؟ مذاق کرتے ہوئے کہ اے محمد تجھے تو بڑی طاقت مل گئی، بس یہی ایک بچہ تیرے لیے کھڑا ہوا ہے۔ پورے مکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ تو کہنے لگے کہ آپ کیوں خوش ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں علی کے سراپا میں 8 9 10 سال کا بچہ نظر آ رہا ہے، مجھے اس علی کے سراپا میں خیبر کا فاتح نظر آ رہا ہے۔ اہل بیت کی خدمات کوئی کم نہیں ہے، مکہ کے دور سے شروع ہوتی ہیں، لیکن جنہوں نے مکی دور میں اپنا خون دیا وہ حضرت سمیہ تھیں، وہ صحابیہ تھیں۔ جن کو انگاروں پر لٹایا گیا پیٹا گیا وہ بلال تھے، وہ صحابی تھے۔ اور حضرت سمیہ کے خاوند حضرت یاسر اور ان کے بیٹے عمار ان کو باندھ کے لٹکا دیتے تھے اور صبح سے مارنا شروع کرتے تھے، شام ہو جاتی تھی
اور کہتے تھے کہ محمد کا نام لینا چھوڑ دو، تو جب بھی انہیں ہوش آتی تو یہ کہتے سب کچھ چھوٹ سکتا ہے مگر دامن مصطفیٰ نہیں چھوٹ سکتا۔ یہ صحابہ تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، ان میں صحابہ تھے۔ خدا کے لیے ترازو توڑ دو، ترازو کے ایک پلے میں کبھی صحابہ کو، دوسرے پلے میں اہل بیت کو رکھ کے وزن نہ کرتے پھرو، ترازو توڑ دو، بس عقیدت سے ان دونوں کے سامنے اپنی جبین عقیدت جھکا دو۔ تو اس نے کہا کہ میں وہاں نہیں جاتا۔ میرے آقا نے جب اصرار کیا تو وہ مکر گیا۔ اتنے میں صحابہ کٹھے ہو گئے تو یہودی بڑا چلاک تھا، اس نے کہا کہ بتاؤ میرا اور آپ کا سودا ہوا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہوا ہے۔ تو کہنے لگا گواہ لاؤ۔ میں آج آپ سے بڑی تفصیلی باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ یہاں کے دل جو ہیں وہ محبت اہل بیت سے جگبگاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب سودا ہوا تھا تو اور میں تو اکیلے تھے، تو گواہ کہاں سے لاؤں؟ سمجھ آئیے آپ کو؟ کہنے کا بس ٹھیک ہے، پھر گواہ نہیں تو پھر سودا کیا؟ اتنے میں ایک صحابی بول اٹھے، کہنے کہ حضور آپ نے اس سے گھوڑا خریدا ہے، اتنے میں خریدا، میں گواہی دیتا ہوں۔ اب یہودی مجبور ہو گیا چلنے پر، حضور گئے، اسے پیسہ دیا، گھوڑا باندھ لیا۔ بعد میں صحابہ کے درمیان میرے آقا بیٹھے تھے اور فرمایا تو تھا ہی نہیں وہاں پر، تو نے گواہی کیسے دے دی؟ اس نے کہا آقا آپ نے کہا اللہ ہے، میں نے رب کو دیکھا ہے جا کے، میں نے تو آپ کے کہنے پر گواہی دی ہے۔ آپ نے کہا کہ میں رسول ہوں تو مجھے کوئی جبرائیل نے تھوڑی بتایا تھا، آقا آپ کی زبان سے سنا کہ جبرائیل ہے، میں نے مان لیا۔ آپ نے کہا قبر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، پل صراط ہے، حوض کوثر ہے۔ آپ کہتے گئے، میں مانتا گیا، زمین کی باتیں مانی، آسمان کی باتیں مانی، زندگی کی باتیں مانی، مرنے کے بعد کی باتیں مانی، اتنی بڑی بڑی باتوں پر میں نے ہی گواہی دی، تو یہ بات تو تھی ہی چھوٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے اسے انعام دیا۔ کیا دیا؟ بلند آواز سے بولیے۔ جو بولے گا اللہ اس کی جھولی میں اپنی نعمتیں ڈالے گا۔ انعام دیا، اور وہ کیا انعام دیا؟ فرمایا دنیا کے قاضیوں، ججوں، عدالتوں میں بیٹھنے والوں، جس فیصلے کی گواہی کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہو، اگر یہ میرا صحابی اکیلا بھی آ جائے تو اسے 2 کے برابر سمجھنا۔ ان کا نام پڑ گیا ذو شہادتین۔ کیا نام پڑ گیا؟ 2 شہادتوں والا۔ ہر مسلمان کلمہ جب پڑھتا ہے تو گواہی بن دیکھے دیتا ہے۔ اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہے ہیں نا، صحابہ نے دیکھا تو گواہی دی، ہم بن دیکھے گواہی دے رہے ہیں۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ اپنی قسمت پر ناز کریں۔ مجمع صحابہ کا اور بیان حضور کا اور ذکر ہمارا۔ آج میں ذکر کر رہا ہوں، آپ ذکر سن رہے ہیں، اور ذکر ہو رہا ہے مصطفیٰ کا، صحابہ کا اور اہل بیت کا۔ مسجد نبی میں بیان حضور فرما رہے ہیں، سننے والے صحابہ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تمہاری بڑی منزلت ہے کہ تم نے مجھے دیکھا اور کلمہ پڑھا، لیکن ذرا ان کی عظمت کو بھی تو دیکھو جو بن دیکھے مجھے مانیں گے، جو بن دیکھے مجھے مانیں گے۔ تم نے دیکھا اور مانا، تمہاری عظمت اس لیے بڑھ گئی، اور عظمت ان کی بھی کم نہیں کہ جو مجھے دیکھے بغیر صرف سن کے مان لیں گے کہ وہ سونا واللیل کی زلفوں والا تھا، وہ سونا والضحیٰ کے مکھڑے والا تھا، وہ سونا لا اقسموں کی چال والا تھا، وہ سونا ید اللہ کے ہاتھوں والا تھا، وہ سونا ما ینطق عن الہوا کے لبوں والا تھا۔ فرمایا ان کی عظمت بھی اللہ کی نظر میں کم نہیں جو بن دیکھے مجھ سے عشق کریں گے، جو بن دیکھے مجھ سے محبت کریں گے۔
اللہ اکبر. اب جب حدیث پاک میں ہے، میں یہ تمہید باندھ رہا ہوں، تقریر آگے ہے اور بڑی اہم تقریر میں آپ کے لیے سوچی ہے، اس لیے کہ آپ لوگ سننے والے ہیں، کانوں سے نہیں سننے والے. کانوں سے سننے والے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، آپ لوگ دل سے سننے والے ہیں. فرمایا کہ جب شہید کی گردن پر خنجر چلتا ہے تو رب بے حجاب ہو کے سامنے آ جاتا ہے اور بندہ اپنی گردن کٹوا کر اپنی جان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. جب وہ مر کے جنت میں جاتا ہے تو رب پوچھتا ہے خوش ہے میرے بندے؟ وہ کہتے ہیں اللہ خوش ہوں. فرمایا کچھ چاہیے تو بتاؤ؟ کہ سب کچھ ہے. کہ اللہ میری اگر تو بات مانے تو ایک بات عرض کروں تجھ سے. فرمایا کر عرض، کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ مجھے واپس بھیج دے. کیا کہے گا؟ اللہ مجھے واپس بھیج دے. یہ علماء کو پرانے سننے والے سمجھ گئے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. آپ میں سے اگر کوئی پورا نہیں سمجھ سکا تو انشاءاللہ آدھی بات وہ بھی سمجھ چکا ہے. رب پوچھے گا واپس کیوں جانا چاہتا ہے؟ بیوی کے لیے اداس ہے، بچوں کے لیے اداس ہے، وطن کے لیے اداس ہے، گھر کے لیے اداس ہے. کیا نعمت ہے جو یہاں نہیں؟ وہ اللہ سے کہے گا اللہ سب کچھ ہے مگر مجھے پھر ایک دفعہ واپس بھیج. اللہ پوچھے گا کیوں؟ تو میرے آقا اسے بیان فرماتے ہیں. فرمایا کہ وہ کہے گا ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سانس میں 7 سے 10 بار ارشاد فرمایا. وہ کہے گا اللہ مجھے واپس بھیج، میں پھر تیرے راستے میں گردن کٹواؤں، پھر تو زندہ کر، پھر میں گردن کٹواؤں، پھر تو زندہ کر، پھر گردن کٹواؤں. اللہ پوچھے گا یہ بار بار گردن کٹوانے میں تو یہ کیا لذت آ رہی ہے جو میری جنت میں نہیں؟ اللہ جنت میں تیری نعمتیں ہیں اور خنجر کے نیچے تیرا دیدار ہے. تو شہادت حسین یہ تو عام شہید کی بات کر رہا ہوں، یہ عام شہید کی بات کر رہا ہوں. ذرا عظمت تو دیکھیے کہ ارے عام شہید اللہ کو دیکھتا ہے. جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے نانا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہیں. فرما رہے آ حسین، آ حسین، آجا پھر میرے کندھوں پر بیٹھ جا، آجا پھر میرے سینے سے لگ جا. ادھر دیکھتا ہوں تو میری ماں کھڑی ہے، ادھر دیکھتا ہوں تو علی المرتضیٰ کھڑے ہیں. اللہ اکبر. ایسے لگتا ہے کہ جس طرح استقبال کرنا ہو کسی کا تو ایک جمع غفیر ہوتا ہے. مولا حسین کہتے ہیں کہ جب میری شہادت کا وقت آیا آسمان کے حور و غلمان فرشتے تو ایک طرف، میرے اماں، میرا ابا، میرا نانا، میری نانی مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے. اور میرے آقا نے فرمایا کہ ان یزیدیوں نے تیرے اوپر اور تیرے خاندان پر پانی زمین کا بند کر دیا ہے، فرات کا. اے حسین گھبرانا، میں حوض کوثر کے جام لے کے تیرے لیے کھڑا ہوں. اب یہاں شہداء کا امام حسین شہید ہیں، نہ صرف شہید بلکہ سید الشہداء ہیں. میں قرآن کی آیات کا ترجمہ کرتا چلوں کیونکہ میرے پاس تفسیر کا وقت نہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ جی تقریر تو بڑی اچھی کی تھی لیکن جو آیتیں پڑھی تھی ان کا ترجمہ ہی نہیں کیا. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. خبردار تم نے زبان سے نہیں کہنا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے وہ مر گئے، وہ زندہ ہیں. اللہ وہ زندہ کیسے؟ ان کی لاشیں کٹتی ہوئی دیکھی، گردنیں اڑتی ہوئی دیکھی، خون بہتے ہوئے دیکھے. علی اکبر کی لاشوں پر ان یزیدیوں نے شہادت کے بعد گھوڑے دوڑا کے قیمہ بنا دیا. تو کہتا ہے کہ میں انہیں مردہ نہ کہوں. فرمایا نانا مردہ نہ کہنا، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تو ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتا.
علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑانے والوں کو جنت کی ٹکٹیں نہ باندھو، نہ بانٹو۔ اللہ کی قسم، اگر ان کے بارے میں تم نے جنتی ہونا سوچ لیا تو تم جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکو گے۔ اللہ اکبر۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تو نے کہا ہے بولنا نہیں، سوچ تو سکتے ہیں، سوچنے پر تو پابندی نہیں۔ فرمایا نہ، سوچنے پر بھی پابندی ہے، سوچنا بھی نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، سوچنا بھی نہیں۔ اور جب لا تقولوا کہا نا، اب مجھے نہیں پتا یہاں علماء کتنے ہیں، طلباء کتنے ہیں، جب لا تقولوا کہا تو اس میں تاکید کا صیغہ نہیں ہے، آسان سادہ سا لفظ کہا، لیکن بولنے سے تو انسان پکڑا جاتا ہے نا، سوچنے سے تو نہیں پکڑا جاتا۔ اس لیے بے شمار لوگ سوچتے ہوں گے، سوچنے کی کوشش کرتے ہوں گے، تو رب نے تاکید کا لفظ لگایا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ، ہرگز 2 دفعہ فرمایا، نہ سوچنا جو میرے راستے میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سوچنا۔ تم زندہ کسے کہتے ہو؟ جو کھاتا ہو اور پیتا ہو۔ اللہ خود قسم اٹھا کے کہتا ہے ادھر یہ قتل ہو کے اوپر آتے ہیں، ادھر حور و غلمان جنت کے کھانے لے کے ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ اب آگے بڑھیے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، اس پر بھی جھگڑے، بس جھگڑا جو مزاج کے اندر آ گیا تو پھر ہر بات پر جھگڑنا ہے۔ ادھر والے رضی اللہ نہیں کہتے، ادھر والے علیہ السلام کہنے سے ڈرتے ہیں۔ بھئی رضی اللہ تو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، تو جن پر اللہ راضی ہو جائے ارے انہی پر تو سلام ہوتا ہے، اس لیے ہم پہلے رضی اللہ کہتے ہیں پھر علیہ السلام کہتے ہیں۔ ادھر ذاکروں نے گمراہ کیا ہوا ہے، ادھر جاہل وائزوں نے گمراہ کیا ہوا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام سید الشہداء ہے، اور سید الشہداء صرف کربلا میں شہید ہونے والوں کے لیے نہیں سردار، بلکہ حضور کی امت میں قیامت تک جتنے شہید ہوں گے ان سب کے سردار میرے حسن و حسین ہیں۔ امام حسین شہید ہو گئے، کتنے لوگ شہید ہوئے کربلا میں؟ یہ 72۔ لیکن میں نے جب تحقیق کی، میں تحقیق کی چند باتیں لے کر آیا ہوں، تحقیق کی تو علماء نے فرمایا کہ مکہ سے چلنے کے بعد واپس مکہ مدینہ پہنچنے تک 228 شہداء ہیں۔ کتنے؟ 28 شہداء ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں اختصار کے ساتھ بیان کر کے اپنے وقت کے اندر اپنے موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ 228، ایک روایت کے مطابق 182، ایک روایت کے مطابق 160، 106، یہ ہیں شہدائے کربلا۔ شہدائے کربلا یعنی جب امام حسین مدینہ سے چلے اور سیدہ زینب واپس مدینہ پہنچی تو 228 لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے تھے۔ کچھ زخمی ہوئے تو شہید نہیں ہوئے، وہ بعد میں شہید ہوئے، اور کچھ کو اہل بیت کی محبت میں بولنے پر یزید نے بعد میں قتل کرایا۔ عشق والوں نے ان سب کو شہدائے کرب و بلا میں شامل کیا ہے۔ اور آج بھی جو کربلا کے مقصد کو زندہ کرنے کے لیے شہید ہوگا، میرا ایمان کہتا ہے کہ حسین اللہ سے کہیں گے انہیں بھی شہدائے کرب و بلا میں شامل کر دو۔ اب اس میں صحابہ کتنے تھے؟ نوٹ کیجئے نا، یہ باتیں نوٹ کیجئے، خدا کے لیے نوٹ کیجئے۔ آپ لوگ باشعور ہو گئے تو ان ذاکروں کا اور وائزوں کا ذکر بند ہو جائے گا، رزق بند ہو جائے گا۔ 28 صحابہ، کتنے صحابہ؟ بلند آواز سے بولی، کتنے صحابہ؟ 28 صحابہ، اور ان میں بنی ہاشم کے کتنے تھے؟ بنو ہاشم کے شہداء کتنے تھے؟
22 اور بنو ہاشم میں مولا علی کے شہداء کی کتنی لسٹ ہے؟ مولا علی کے شہداء کی لسٹ بنو ہاشم کی زیادہ ہے. مولا علی کی نسل سے جو لوگ شہید ہوئے کرب و بلا میں ان کی 22 تعداد ہے. کتنے تعداد ہے؟ میں صحابہ کا ذکر نہیں کرتا کیونکہ ٹائم نہیں میرے پاس, اور صحابہ کے علاوہ جو تابعی تھے ان کا بھی ذکر نہیں کرتا, اس کے لیے بھی ٹائم نہیں. آپ سننا چاہتے ہیں تو یہ پھر کل عصر تک بیان پورا ہوگا. پھر وہ میں نام ہی گننا شروع کر دوں تو ٹائم ختم ہو جائے گا, باقی رہے ہی آدھا گھنٹہ گیا میرے پاس. 28 صحابہ تابعین شہید ہوئے, اور بنو ہاشم میں صرف مولا علی کی اولاد. کن کی اولاد؟ مولا علی کی اولاد. وہ 22 شخصیات شہید ہوئی. بنو ہاشم زیادہ ہے, میں ان کا ذکر بھی قلت وقت کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں. اب 22 جو مولا علی کے فرزند شہید ہوئے میں ان کا ذکر کرتا ہوں, اور یہی ذکر سمجھاتے سمجھاتے انشاءاللہ تعالی میں سمجھوں گا کہ میرا یہاں آنے کا مقصد پورا ہو گیا اگر آپ سمجھ گئے. اور اس سب کا مقصد کسی مسلک پر اعتراض نہیں. اعتراض کر کے بندہ دوسرے کو چڑوا کر دیتا ہے, اگلا نہ سنتا ہے نہ پھر سمجھتا ہے, اور اگر سنتا ہے تو اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں جا کے اپنے مولوی کو پوچھاں گا. سنتا ضرور ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اپنے مجتہد کے پاس جاؤں گا. بھائی کسی کے پاس نہ جائیے, بیان میں کر رہا ہوں, مجھ سے حوالے پوچھ لیجئے. 22 مولا علی کی اولاد میں سے شہید ہوئے, اور آپ کتنوں کا ذکر سنتے ہیں؟ وہ تو 72 تو تعداد ہے نا. ذکر کن کا سنتے ہیں؟ الحمدللہ وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. حضرت علی اکبر, حضرت علی, حضرت اونو اور حضرت قاسم, 5 ہو گئے. چھٹے کا نام آپ بتا دیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, لیکن میں آپ کو منٹ نہیں دے سکتا, سیکنڈ کی ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس. صرف 5 آپ کو پتا ہے کہ جو مولا علی کے گھرانے سے قربان ہوئے, یہ 5 ہمارے سر کا تاج ہیں. آپ بھی کہیں ہمارے سر کا. اہل بیت تو اہل بیت ہیں, 5 تو 5. ایک کی بھی بڑی عظمت ہے. ارے ایک کی بھی بڑی عظمت کیا, اہل بیت کے ایک شہزادے کی پاؤں کی جوتی کی دھول کی بھی ہمارے سر پر عظمت ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے بولیے. میں ہو سکتا ہے کسی شیعہ کو سنی نہ کر سکوں اور کسی سنی کو صحیح نہ سمجھا سکوں, لیکن دونوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کی آگ ضرور لگا کے جاؤں گا. مولا علی کے خاندان سے 22 شخصیات قربان ہوئی, شہید ہوئی. ذکر 5 کا, اور وہ بھی 5 کا وہ کرتے ہیں, ہم ان کا بھی نہیں کرتے ذکر. ہم ڈرتے ہیں کہ ہم نے اگر ذکر کر دیا تو یہ سنی شیعہ نہ ہو جائیں. بس ساری عمر اسی ڈر میں گزار دی کہ سنی شیعہ نہ ہو جائیں. ارے سنی شیعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن سنیوں کا پہرا دینے والے اللہ کے ولی ہوں وہ سنی کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ اب آئیے بس سنیے اور ذرا جلدی سے تاکہ ہم اپنے مقصد تک جائیے. اور میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ میری تقریر بعد میں اسے سنیے, 1 دفعہ نہیں 100 بار سنیے. اگر کوئی بات بھی قابل شک ہو تو مجھ سے رابطہ کیجئے. اور سرگودا کے لوگ جتنے ان کے پاس میرے نمبر ہیں, پورے پاکستان میں اتنے نمبر کسی کے پاس نہیں.
میں بچپن میں حضور شیخ الاسلام سے عشق کرتا تھا، اس عشق کا صدقہ ہے کہ میری سب سے زیادہ حاضری بھی سرگودا میں ہوتی ہے۔ اب آئیے، حضرت مولا علی کے ایک فرزند ہیں امام حسین اور ایک فرزند ہیں امام حسن، اور بیٹی تھی سیدہ زینب۔ میں شیعہ عوام کی بات نہیں کرتا، ان کے دلوں میں میری باتوں کا اثر ہوگا، لیکن جن کا بغض صحابہ سے رزق ہے نا، ذاکروں کا، شاید انہیں تھوڑی سی پریشانی ہو۔ میں ان سے بھی کہتا ہوں یار میری بات غلط ہے تو مجھ سے بات کر لو، اس امت کو ہم سیدھے راستے پر لے کر آئیں۔ میں زیادہ کتابیں نہیں لے کر آیا، لیکن میں شیعہ علماء کی بڑی مستند کتاب بھی ساتھ لے کر آیا ہوں، لیکن میں نے حوالہ ایک آدھی پڑھنا ہے، ٹائم نہیں میرے پاس، اور یہ حوالہ مناظرے کے لیے نہیں ہے۔ جب میں نے حسین میاں نے مجھے بتایا کہ فون آیا تھا عاشق اللہ کا، تو مجھے حیرت ہوئی کہ سنیوں میں بھی عاشق اللہ ہوتے ہیں۔ تو اس اکیلے عاشق اللہ نے ہم ساری اہل سنت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر دیا۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، ایسے نوجوانوں کو، جو نوجوان اعتدال کے ساتھ اپنے مسلک کی خدمت کر رہے ہیں، ان سے بڑا نوجوان حضور کو پسند ہی نہیں ہو سکتا۔ ان نوجوانوں، یہ نوجوان ہمارا مستقبل ہے، ہم تو عنقریب آپ کا ماضی بننے والے ہیں۔ مولا علی کے فرزند جو شہید ہوئے کربلا میں وہ 8 ہیں۔ کتنے؟ ذرا بلند آواز سے کہیے، ایک دفعہ پھر کہتے تھا کہ یاد ہو جائے۔ کتنے؟ بڑی عمر والے بھی بول دیں۔ کتنے؟ 8۔ ان میں ایک حضرت امام حسین سید الشہداء، گنتے جائیے کتنے؟ امام حسین سید الشہداء۔ دوسرے حضرت عباس غازی، جنہیں ہم کہتے ہیں غازی عباس علمبردار۔ تیسرے حضرت عبداللہ، چوتھے حضرت جعفر، پانچویں حضرت محمد۔ پانچویں کون ہو گئے؟ حضرت۔ تو باقی کتنے رہ گئے؟ یار 5، باقی 3 رہ گئے۔ اب ذرا دل کو تھام کے ذرا سنیے گا ان کے نام بھی، اس لیے کہ سنیوں سے کہہ رہا ہوں، میں دوسروں سے نہیں کہہ رہا۔ شیعہ اگر یہاں کوئی بیٹھے تو میرا مہمان ہے، اور مہمان کے آداب، مہمان نوازی یہ ہوتا ہے کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ مہمان کا دل دکھے۔ شیعہ میرے بھائی ہیں، اس محفل میں اگر کوئی آیا ہے تو میرا مہمان ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا دل کو تھام لیں، اس لیے کہ آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے ہمیشہ گویوں کو سٹیج دیا ہے، آپ نے جاہلوں کو سٹیج دیے ہیں۔ باقی رہ گئے 3 مولا علی کے فرزندوں میں جو کربلا میں شہید ہوئے، ان میں سے ایک کا نام ابو بکر، سبحان اللہ تو کہہ دیں، دوسرے کا نام عمر، ذرا بلند آواز سے، اور تیسرے کا نام عثمان۔ یہ اب 8 پورے ہو گئے۔ آپ یاد کر لیجئے کہ مولا علی کے 8 بیٹے شہید ہوئے، ان میں سے 5 کے نام تو آپ کو پتا تھے، 2 میں نے بتا دیے، 3 میں نے بتا دیے۔ ایک کا نام ابو بکر، دوسرے کا نام عمر، اور تیسرا کا نام، میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں 2-4 نام نکال دیں، باقی کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا؟ اب یہ نام میں نے آپ کو تو پورے کرائے ہیں کہ 8 پورے کر لو بھائی۔ مولا علی کے 8 بیٹے شہید ہوئے ہیں، اور میرا ایمان ہے اہل بیت کے کسی ایک فرزند کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو کانٹا چبھانے والا بھی جہنمی ہے۔ تو جس نے 8 فرزندوں کو شہید کیا کربلا میں، اس یزید کو جہنمی نہ کہیں، لعنتی نہ کہیں تو کیا کہیں؟
اب یہ تین صاحبزادے ابو بکر، عثمان، عمر اور عثمان، میں ایک بات پوچھتا ہوں، خدا کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے جواب دینا ہے، کوئی دشمنوں کے ناموں پر بھی اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے؟ بس مجھے یہ بتا دیں۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام، جس نے نعت پڑھی، اس کا نام علی ہے، کیوں رکھا نام؟ عقیدت کی بنیاد پر۔ ایک بیٹے کا نام حسن ہے، کیوں رکھا؟ کہ مجھے حسن مجتبیٰ سے پیار ہے۔ تیسرے کا نام حسین، کیوں رکھا؟ اس لیے کہ مجھے امام حسین سے پیار ہے۔ آپ بھی جب نام رکھتے ہیں تو کسی دشمن کا نام تلاش کر کے رکھتے ہیں یا محبت والے کا نام تلاش کر کے رکھتے ہیں؟ کس کا رکھتے ہیں؟ مجھے سرگودے کا نہیں پتا، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ یہاں رکھتے ہوں کہ دشمنوں کے نام پر؟ باپ کے قاتل جو ہو اس کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھو گے؟ ارے جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر پاؤں مارے ہوں، آگ لگایا ہو، نعوذ باللہ، کیا اس کے نام پر مولا علی اپنے بیٹوں کا نام رکھتے رہے؟ جو قاتل ہو حضرت محسن کا، مولا علی کے بیٹے کا قاتل ہو، مولا علی اپنے ہی بیٹے کا نام اس کے نام پر رکھیں گے؟ ارے جنہوں نے غصب کیا ہو باغ فدق، جن پر فتوے لگاتے ہو کہ یہ غاصب ہیں باغ فدق کے، مولا علی انہی کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے رہے۔ نعوذ باللہ، تم لوگ زیادہ سمجھدار ہو۔ یارو درد سمجھو، واز نہیں، یہ درد ہے۔ کن مغالطوں میں ہم 70 سال سے بھٹک رہے ہیں کہ مولا علی نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھ کے اعلان کر دیا۔ کبھی نہ کہنا کہ علی اور ان کے درمیان لڑائی تھی، علی کو ان تینوں سے پیار تھا، اس لیے اپنے 3 فرزند کا نام ان تینوں پر رکھا ہے۔ بھائی آپ تو ماننے والے ہیں نا، جن کو مغالطوں میں رکھا گیا، آپ کو تو جہالت میں رکھا گیا نا۔ سٹیج پر بیٹھنے والوں نے آپ کو جہالت میں رکھا، بتایا نہیں۔ شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ ان کو زیادہ علم دے دیتا تھے سانو اگلے سال بلان گے نہیں، پھر خود بھی عالم بن گئے، خود خطیب بن جان۔ نعت خان ترقی کر کے آج کل خطیب اور عالم بن رہے ہیں نا، لیکن انہیں مغالطے میں رکھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی میں بڑی لڑائیاں تھیں، بڑے جھگڑے تھے۔ عمر نے جا کے پاؤں مارا دروازے پر، دروازہ گرا دیا، وہ بی بی فاطمہ پر گرا، پیٹ میں حمل تھا، وہ حمل ضائع ہو گیا۔ ارے اس روایت کو صحیح مانو گے یا قیامت تک کے لیے مولا علی کے رکھے ہوئے ناموں کو دیکھو گے؟ مولا علی نے نام رکھے اپنے 3 فرزندوں کے، یہ تینوں فرزند باقی 5 فرزندوں کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ ارے عمر نام تھا، ابو بکر، عثمان نام تھا، صرف نام ہی نہیں رکھے بلکہ امام حسین پر یہ تینوں فدا ہو گئے، قربان ہو گئے۔ میں سنیو تم سے درخواست کرتا ہوں، ہاتھ اٹھا کے جواب دو کہ یاد رکھو گے اس بات کو؟ اور صرف یاد ہی نہیں رکھنا، آگے سمجھانا بھی ہے، پیار سے بٹھا کے سمجھانا ہے۔ یار نہ لڑو نہ لڑو، وہ 4 نہیں لڑتے تھے آپس میں، ہم نے ان کی لڑائیوں پر اپنی دکانداریاں بنا رکھی۔ میں تو اپنے باپ، بیٹے اور بیوی کے قاتل کے نام پر کبھی بھی اپنے ہوش و حواس میں کبھی نام نہیں رکھوں گا۔ میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے والد صاحب سے پوچھا کیا نام رکھوں، تو فرمانے لگے باپ تم ہو، تمہارا حق ہے۔ میں نے کہا ابا جی میں نام رکھنا چاہتا ہوں عطیہ رسول۔ کیا نام رکھنا چاہتا ہوں؟ فرمانے لگے بیٹا بہت اچھا نام ہے، وہ رکھ دو۔ پہلی بیٹی کا نسبت میں نے رسول کی طرف کی، دوسری ہوئی تو فاطمہ رسول، تیسری ہوئی تو محمدی بطول،
یہ نام کیوں رکھے میں نے؟ بتاؤ نا بھائی، محبت کی بنیاد پر کائنات میں کوئی ناموں کی کمی تھی بھلا؟ لیکن لاکھوں ناموں میں سے جب انسان کوئی نام چنتا ہے تو اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو عقیدت کس سے ہے۔ حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، جب میں پیدا ہوا تو وہ علیل تھے، تو میرے ابا جی ان کے شاگرد اور خلیفہ ہیں۔ یہ باتیں اب میں نے کرنا شروع کر دی ہے۔ میں نے اپنے بیٹوں سے بھی کہا یار یہ حوالے ذکر کر دیا کرو، لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم آسمان سے اتر کے آئے ہیں۔ ہم بھائی آسمان سے نہیں اترے۔ میرے والد گرامی نے 70 سال حدیث پڑھائی ہے۔ کتنے سال؟ اور میں قربان جاؤں حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی اس کی کرم نوازی پر کہ آخری سال جب ملتان آئے تو میرے والد صاحب کے پاس بھی آئے تھے۔ حضور محدث اعظم بیمار تھے، علیل تھے، ابا جی سفر کر کے گئے کیونکہ ٹیلی فون تھے نہیں، ڈاک جاتی تھی، بڑی لمبا وقت لگتا تھا۔ مٹھائی کا ڈبہ لیا کہ اللہ نے مجھے 5واں بیٹا دیا ہے، میں 5واں ہوں بھائی، 5واں بیٹا دیا ہے۔ مجھے کبھی کبھی سوچ آتی ہے کہ میں پنجتن کا ذکر کیوں زیادہ کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا نمبر 5واں ہے۔ یہ اس نمبر کی تاثیر ہے۔ مٹھائی کا ڈبہ دیا، حضور محدث اعظم علیل تھے، آرام فرما رہے تھے، بیٹھ گئے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو اندر گئے، ڈبہ پیش کیا، فرمانے کہ مولانا کیسے آنا ہوا؟ جمعرات کا دن تھا، والد صاحب فرماتے ہیں۔ تو میں نے کہا حضور آپ علیل ہیں لیکن میں بھی مجبور ہوں، آپ نے میرے سارے بیٹوں کے نام رکھے ہیں، اس کا نام بھی آپ ہی رکھ دیں۔ بڑے کا نام رکھا عطاء الرسول، سبحان اللہ کہہ دیں۔ دوسرے کا نام رکھا فضل رسول، تیسرے کا نام رکھا عنایت رسول، چوتھے کا نام رکھا ہدایت رسول، اور میرا نام کیا رکھا؟ آپ بولیے مجھے پتہ چلے گا آپ کو میرا نام آتا ہے۔ شفاعت رسول۔ اور فرمانے لگے مولانا اگر طوالت سے آپ نہ گھبرائیں تو اس کو کبھی کبھی کہہ دیا کریں حبیب رضا محمد شفاعت رسول، یہ میرا نام رکھا۔ اور فرمانے لگے کہ مولانا کل جمعہ ہے، میں علیل ہوں، میں بیان نہیں کر سکتا، کل میری جگہ پر ممبر پر بیٹھ کے جمعہ پڑھا کے جانا۔ تو محدث اعظم رحمہ اللہ کا وہ آخری جمعہ تھا جو انہوں نے ادا کیا میرے والد گرامی کی امامت میں، تو میرا نام رکھا شفاعت رسول۔ اور فرمانے لگے مولانا تمہارا یہ بیٹا جس سٹیج پر جائے گا پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی اس کا مسلک کیا ہے، اس کی تقریریں نہیں بتائیں گی کہ اس کا مسلک کیا ہے، اس کا نام بتائے گا لوگوں کو کہ یہ بھی حضور کے عاشقوں کے در پر پھرنے والے کتوں سے پیار کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی کسی نے نہیں قیامت میں قبر میں کام آنا، خدا کے لیے صحابہ اور اصحاب ثلاثہ کا بغض اندر سے نکال دو۔ میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے پاکستان کے بڑے بڑے جید علماء، واعظین، مجتہدین سے باتیں کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ آپ سے جو میں بات کر رہا ہوں یہ بھی میری زندگی کا بڑا اہم موضوع ہے، موقع ہے، وقت ہے۔ میں نے آج پہلی دفعہ اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ اب آئیے آگے چلیے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں جی مولا علی انہوں نے رکھے ہوں، لیکن آگے یہ محبت نہ چلی ہو، امام حسن و حسین میں ہو سکتا ہے یہ محبت نہ ہو۔ آگے سنیے، حضرت امام حسن کے 5 فرزند شہید ہوئے۔ کتنے فرزند شہید ہوئے؟ 5 فرزند۔ سنیے نام سنیے، ایک کا نام قاسم، دوسرے کا نام بشر، تیسرے کا نام عبداللہ۔ کتنے ہو گئے؟ باقی کتنے رہ گئے؟ پھر سنیے، اب دل پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو دھماکہ ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن بات یہ ہے کہ مولا علی نے نہیں رکھے تھے،
کہ وہ مجبور تھے کہ جی ابو بکر کی حکومت تھی، عمر فاروق کا ڈنڈا تھا، خلافت تھی، عثمان غنی کی حکومت تھی، اس لیے مولا علی یہ رکھتے رہے۔ ارے یہ چاروں شخصیات دنیا سے جا چکی تھیں۔ حضرت امام حسن نے 5 فرزند کربلا میں شہید کیے۔ پتہ نہیں کسی کو کہ امام حسن کے 5 فرزند شہید ہوئے تھے۔ ہم صرف حضرت قاسم کا ذکر کرتے ہیں، باقی 4 کو بھول جاتے ہیں۔ ارے 3 میں نے بتا دیے، 2 سنیے، اور ان دونوں کا ذکر سنی کتابوں میں بھی ہے، شیعہ کتابوں میں بھی۔ وہ 2 فرزند کون سے ہیں؟ ایک کا نام ابو بکر بن حسن، دوسرے کا نام عمر بن حسن۔ امام حسن کو پتا تھا کہ میرے ابا کو ان تینوں سے پیار ہے، اس لیے انہوں نے اپنی اولاد کے نام رکھے۔ تو آپ نے بھی اپنے 5 جو شہید ہوئے کربلا میں، ان میں سے 2 میں سے ایک کا نام ابو بکر بن حسن تھا اور دوسرے کا نام عمر بن حسن تھا۔ اب آئیے حضرت امام حسین کے کتنے فرزند شہید ہوئے؟ آپ 2 کا ہی ذکر سنتے ہیں نا، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر۔ اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما چکا ہے۔ آج ہم میں اور آپ میں جو تھوڑا سا ایمان ہے نا، یہ علی اکبر اور علی اصغر کی شہادت کا صدقہ ہے۔ آج 10 سال کے بچے دین کی بات کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، خدا کی قسم یہ علی اصغر کے معصوم خون کا صدقہ ہے۔ لیکن حضرت امام حسین کے 9 فرزند شہید ہوئے کربلا میں۔ کتنے فرزند شہید ہوئے؟ 9 فرزند۔ 2 کا پتہ ہے آپ کو، باقی کتنے بچ گئے؟ 7۔ آئیے میں 7 آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے کی طرح باقیوں کا نام پہلے اور جو میں خصوصی طور پر بتانا چاہتا ہوں ان کا نام آخر میں۔ 2 یہ ہو گئے، ایک جعفر بن حسین، کتنے ہو گئے؟ 3۔ ایک حمزہ بن حسین، ایک زید بن حسین، ایک قاسم بن حسین، ایک محمد بن حسین۔ کتنے ہو گئے؟ 7۔ میں نے کتنے بتائے تھے؟ 9۔ اب آئیے ان کے نام بھی سن لیجئے۔ ان میں سے یہ 9 ہیں، پھر ذرا گنیے۔ 2 تو ہو گئے وہ شہزادے علی اکبر اور علی اصغر، اور دوسرے ہو گئے حضرت بن حسین، چھٹے ہو گئے حضرت قاسم بن حسین، اور 7ویں ہو گئے حضرت محمد بن حسین۔ یہ کل کتنے ہو گئے؟ 7۔ باقی کتنے بچ گئے؟ 2۔ ان میں سے ایک کا نام ابو بکر بن حسین اور دوسرے کا نام عمر بن حسین۔ خدا را منفی نہ سوچئے، منفی نہ سوچئے۔ میں نے آپ کے ذاکروں اور مجتہدین کی تحقیق کے خلاف تو بات کی ہے، لیکن قرآن سنت حدیث کی تحقیق کے خلاف بات، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھئے، اس لیے کہ میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کپڑا تقسیم ہوا۔ جمعہ جب آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا سوٹ بنا کر منبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے۔ ایک بدو کھڑا ہو گیا، اس نے کہا عمر میں تمہارا خطبہ اس وقت سنوں گا جب پہلے مجھے مطمئن کرو، مجھے جواب دو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا سوال ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ مجھے کپڑا ملا ہے، اس سے میرا سوٹ تو نہیں بنا، تو جو تمہیں بیت المال سے کپڑا ملا ہے اس سے تمہارا پورا سوٹ کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ تم نے زیادہ کپڑا لیا، اور یہ خیانت ہے نعوذ باللہ۔ کیسے تمہارا سوٹ بن گیا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے۔ یار لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ ان سے بات کرنے کے لیے ڈرتے رہتے تھے، ایک سال گزر جاتا تھا صحابہ ان سے بات نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا۔ یہ کیسی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ آپ دین کے نفاذ کے معاملے میں بڑے سخت تھے،
لیکن یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی عام بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے بات نہ کر سکتا ہو۔ یہ صحابہ، ایک روایت میں نے پڑھا، کہتے ہیں جی سال سال ایک صحابی تھے اور ان کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، ایک سال انتظار کرتے رہے کہ میں عمر سے یہ بات کروں یا نہ کروں۔ رشتہ دار ڈر رہا ہے اور یہ بدو کھڑا ہو کے مسجد نبوی میں جمعے کے اجتماع میں، آپ میں سے کوئی یہاں کھڑا ہوگا تو مجھے شاید غصہ لگ جائے، بھائی تم نے اگر پوچھنا تھا تو میں نے کھانا کھانا تھا، وہاں الگ آ کے مجھ سے پوچھ لیتے۔ جو الگ بات پوچھنی ہے وہ مجمع میں پوچھی جائے تو اچھی نہیں لگتی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر بیٹھے ہیں، اس نے سوال کیا، بتاؤ عمر تمہارا پورا کرتا کیسے بنا ہے؟ سیدنا عمر خاموش ہو گئے، اپنے فرزند حضرت عبداللہ سے کہا، عبداللہ تم کھڑے ہو جاؤ، اس کے سوال کا جواب دو۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنا حصے کا کپڑا اپنے ابا کو دیا اور انہوں نے سوٹ بنا لیا۔ اس نے دوسرا سوال کر دیا، اس نے کہا تم نے کیوں اپنے ابا کو دیا؟ اس نے کہا میرے ابا کے کپڑے بہت بوسیدہ ہو چکے تھے، بڑی پھٹے ہوئے تھے، جگہ جگہ پیوند لگی ہوئی تھی، میں نے کہا ابا میرا ابھی کرتا کچھ وقت نکال لے گا۔ یارو ان کے کردار پر اعتراض کرتے ہو، کوئی خدا کا خوف کرو، کوئی اللہ کا شرم ہو، کوئی اہل بیت کی حیا کرو، وقت کا شہنشاہ ہو کہ جس سے روم کے بادشاہ کانپتے ہوں، جس سے ایران کے بادشاہ کانپتے ہوں، کیسر و کسرا کے محل کے کنگرے گرتے ہوں جس کا نام سن کے، اس کے جسم پر اگر لباس ہے تو وہ لباس ایسا کہ جگہ جگہ سے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ بیٹے نے کہا ابا جی میرا کپڑا آپ لے کے اپنا سوٹ بنا لو، اس لیے کہ آپ کا بدن آپ اس کپڑے میں چھپ نہیں سکتا، جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے۔ اگر ڈر تھا عمر فاروق کا، اگر ڈر تھا عمر فاروق کا تو وہ کیسے کھڑا ہو گیا پوچھنے کے لیے؟ اللہ اکبر۔ وہی عمر فاروق کو روم کے بادشاہ کی طرف سے ایک سفیر آیا کوئی تحفے دینے کے لیے، مدینہ میں آیا تو کہنے لگا کہ تمہارا بادشاہ کدھر ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہم میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا بادشاہ اللہ ہے۔ آپ بھی کہہ دیجئے بھائی اللہ کا نام لے لیجئے تاکہ پتہ چلے کہ ہم توحید کو مانتے ہیں۔ بولا کرو بولا کرو، آپ کے چپ رہنے سے شک پیدا ہوتے ہیں۔ عاشق اللہ نے اپنا نام، اس کے کوئی قسمت والوں نے اس کا نام رکھا ہے۔ مجھے تو بار بار میں نام سنتا تھا حسین سے تو مجھے مسکراہٹ اور ہنسی بھی آتی کہ یہ پہلی دفعہ ایسا نام سنا ہے، اور کم سے کم دوسروں کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے صرف عاشق رسول نام نہیں ہوتا بلکہ ہمارے اندر عاشق اللہ بھی نام ہے۔ چپ نہ رہا کرو، بولا کرو۔ آپ صرف ذات رسالت پر بولتے ہو، لوگ کہتے ہیں بس یہ رسول لو ہی مانتے ہیں۔ نہ بھائی، ہم رسول کے صدقے میں سب کو مانتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں؟ فرمایا کہ میں کسی رب کو نہیں مانتا۔ کیا فرمایا؟ بلند آواز سے کہیے، میں کسی رب کو، میں اس رب کو مانتا ہوں جو رب محمد ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون۔ اے پیارے، یہ نہیں کہا آسمانوں کے رب کی قسم، زمین کے رب کی قسم، جنت کے رب کی قسم، جہنم کے رب کی قسم، سمندر کے رب کی قسم، پہاڑوں کے رب کی قسم، موسم کے رب کی قسم نہیں، ساری کائنات بنانے والے رب نے جب قسم اٹھانے کا فیصلہ کیا تو سامنے آئینہ محمد سجا لیا۔ ہم حضور کے صدقے میں سب کو مانتے ہیں۔ آپ بھی کہہ دیا ہم حضور کے صدقے میں جن کا رشتہ جڑ گیا مصطفیٰ سے مانتے گئے، اور جن کا رشتہ نہ جڑا ان کو دھتکارتے گئے۔ ابو لہب سکا چچا نہیں تھا؟ بھئی کیا سکا چچا نہیں تھا؟ تو کیوں اس پر مذمت اور برائیاں کرتے ہو؟ اس لیے کہ اس نے مصطفیٰ سے اپنا رشتہ نہیں جوڑا۔ چچا ہوتا رہے۔ اور ابو طالب کو کیوں مانتے ہو؟ اس لیے مانتے ہو کہ وہ مصطفیٰ کے سر پر چھاؤں کی طرح ہوتے ساری زندگی گزاری۔
اللہ اکبر. کیا بات کر رہا تھا میں؟ روم کے بادشاہ نے سفیر بھیجا، جاؤ تحفے دے کر آؤ. وہ آیا، اس نے کہا تمہارا بادشاہ کدھر ہے؟ صحابہ نے کہا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارا بادشاہ اللہ ہے. اس نے کہا اس کا محل کدھر ہے؟ اس نے کہا محل نہیں ہوتے ہمارے ہاں، وہ خلیفہ ہے، خلیفۃ الرسول ہے، خلیفۃ الرسول ہے، امیر المؤمنین ہم اس کو کہتے ہیں، محل اس کا نہیں ہے. اس نے کہا پھر ملتا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا ابھی یہیں پر تھے. آگے پیچھے دیکھا تو عمر نہیں نظر آئے. وہ کہنے لگا کہ میرے دل میں حضرت عمر کی جو شخصیت تھی وہ چھوٹی ہو گئی. بھائی میں اگر چھوٹی گاڑی پر آتا تو آپ کہتے نہیں یہ کوئی اتنا بڑا مولوی نہیں، میں وڈی گڈی دے آتا جی نہیں جی واقعی سن دے سی. بھائی آپ لوگوں بھی بڑا اور چھوٹا ہونے کا پیمانہ، آپ نے بھی نا، آپ نے بڑا اچھا موبائل، بڑی مہنگی گھڑی اور گاڑی پر کوئی آئے، آپ کہتے ہیں یہ ہے دیکھو نا. یار میں ایک نام لینا چاہتا ہوں، آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوں گے. حضرت مولانا شیخ الحدیث اشرف علی اشرف سیالوی صاحب. اگر کوئی ناراض ہوا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. خوشی ہوئی نا؟ میں علی کی عمر میں حضور شیخ الحدیث کی تقریر ملتان میں زمانہ طالب علمی حفظ کی کلاسوں میں بڑے شوق سے جا کے سنا کرتا تھا. آپ کے اس علاقے کی پہلی پہچان دربار سیال شریف ہے اور دوسری پہچان علم کے حوالے سے شیخ الحدیث مولانا اشرف سیالوی صاحب. بیچاروں کے پاس گاڑی بھی نہیں تھی، موٹر سائیکل بھی نہیں تھا. میں نے خود انہیں بسوں پر سفر کرتے ہوئے دیکھا، اور دن رات سفر کی وجہ سے، صبح و تدریس کی وجہ سے ان کو گردن میں تکلیف ہو گئی تھی. لیکن آج بھی ان کی جب خطابات ہم سنتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، بڑے بڑے علماء ان کے سامنے طفل مکتب نظر آتے ہیں. قدر کرو قدر. علم والوں کی قدر نہیں کی نا تو رب نے اس لیے آپ کے سروں پر جاہلوں کو بٹھا دیا ہے. اگر ان کا کوئی اختلاف تھا اپنے آستانہ سے، وہ پیر اور مرید کا مسئلہ تھا، ہم نہیں اس میں حصہ دار بن سکتے. ہمارے لیے آستانہ عالیہ بھی سر آنکھوں پر، اور ہمارے لیے حضور شیخ الحدیث بھی سر آنکھوں پر. ان کی تو علمی اختلافات تھے، وہ علماء کی باتیں ہیں. اللہ اکبر. بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ کوئی عمر، تو ہم تو بڑا ڈرتے تھے، ہمارا بادشاہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا، نام سن کے عمر کا کانپتا تھا. یہ تو کہہ رہا ابھی یہاں کھڑا تھا، ہمارا بادشاہ جہاں سے گزر جاتا 6 مہینے بعد بھی پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے بادشاہ گزرا ہے. صفائیاں ہو رہی ہیں، مرمتیں ہو رہی ہیں، خوشبو پھیلی جا رہی ہے، پھول پھینکے جا رہے ہیں. اور آج روڈ بلاک کسی درد مند نے بیچارے نے کہہ دیا مجمع میں سے 4 گھنٹے روڈ بلاک ہو رہے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کوئی جنا جا رہا ہے. آپ لوگ بھی اگر سادگی کی قدر کرنا شروع کر دیں تو رب ایسے لوگوں کو آپ پر مسلط نہ کرتا. سادگی کی قدر کرو، سادگی کی. علم کا وزن گاڑی سے نہیں ہوتا، علم کا وزن بات سے ہوتا ہے. عالم کی پہچان کسی بڑی مہنگی گاڑی سے نہیں، اس کے خاندان سے ہوتا ہے. اس نے کہا اچھا وہ اس وقت کہاں؟ اس نے کہا مسجد نبوی میں چلے جاؤ. وہ پیچھے مسجد نبوی میں گیا، وہاں پوچھا کہ تمہارے امیر المومنین کدھر ہیں؟ اس نے کہا ابھی آئے تھے پھر ادھر سے نکل گئے. اس نے کہا ادھر سے دروازے دوسرے سے تشریف لے گئے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کہاں گئے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. اس نے کہا ہمارے تو بادشاہ کے لگے بڑے بڑے سیکورٹی ہوتی ہے، بڑا بڑا عملہ ہوتا ہے دائیں بائیں حفاظت کرنے والا. یہ کیسا امیر المومنین ہے، کبھی اس گلی کبھی اس گلی. اس نے کہا کچھ اندازہ کہاں گئے ہوں گے؟ انہوں نے کہا یہ کمرہ بن رہا تھا، کوئی مکان بنا رہے تھے مہمانوں کے لیے، ٹھہرانے کے لیے، شاید اس کو دیکھنے گئے ہوں گے. اس نے کہا کتنا دور؟ اس نے کہا تھوڑا سا آگے چلا جا. جب وہ گھومتے گھومتے تلاش کرتے وہاں پہنچا تو مزدور کام کر رہے تھے. ایک شخص زمین پر پتھر کا سرہانہ رکھ کے سویا ہوا تھا اور اس کا چہرے سے پسینہ زمین پر گر رہا تھا. مزدوروں سے پوچھتا ہے کہ تمہارے امیر المومنین یہاں آئے تھے؟ اس نے کہا آئے تھے اور یہیں ہیں. اس نے کہا کہاں؟ کہ یہ جو سویا ہوا ہے مٹی پر یہی تو ہمارا امیر ہے.
اب بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ یہ عجیب امیر المومنین ہے، میں اپنے بادشاہوں کو بتاؤں گا جلے اور پاگلو، خادم رضوی والی زبان میں بول رہا ہوں ان کا بھی یاد تازہ ہو جائے۔ تو کہنے لگا میں جا کے اپنے حکمرانہ نو کہاں گا، جلے ہو تسی عمر کو ڈرتے ہو، عمر تے پتھر رکھ سر تلے رکھ کے تے زمین تے ستا ہو جاسی۔ اب کیا ہوا؟ اب بیٹھ گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ یہاں ایک جملہ میں آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ سے عشق اور رسول سے عشق کرنے والے ہوتے ہیں وہ سویا نہیں کرتے۔ ہم لیٹتے ہیں، نیند کو بلاتے ہیں، آ جا آ جا آ جا، گھنٹہ لگا، آدھا گھنٹہ لگا، وہ پھر آتی ہے، ہم سوتے ہیں نہیں۔ فرمایا وہ بستروں پر لیٹ کے نیند کا انتظار نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو رب کے دین کی خدمت محنت کرتے کرتے جب تھک جاتے ہیں تو نیند انہیں اٹھا کے اپنی آغوش میں رکھ لیتی ہے۔ اے اللہ کے بندے تھوڑی دیر سو جا، آرام کر لے۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن پیارے ساری رات نہ بیٹھا کر، آدھی رات، کچھ زیادہ کچھ کم، اس کے بعد آرام کیا کر، اس لیے کہ پھر دن میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو مدینہ کے ہر گھر سے تیرے پروانے نمودار ہوتے ہیں، پھر وہ تجھے چھوڑتے نہیں جب تک سورج غروب نہ ہو جائے، رات نہ آ جائے، اور جب تک تو اٹھ کے عائشہ کے حجرے میں نہ چلا جائے وہ تیرے ارد گرد رہتے ہیں۔ اس لیے تو تھوڑی دیر آرام کر لیا کر پیارے، رب تھپکیے دے رہا ہے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ پیارے سو جا، سو جا میرے پیارے۔ سوتا نہیں ہے رب کا بندہ، رب اسے سلاتا ہے۔ میرے بندے تو تھک گیا ہے، سو جا۔ حضرت عمر فاروق اٹھتے ہیں، آپ کے آنکھوں پر چہرے پر پسینہ۔ وہ کہتا ہے کہ جب عمر فاروق نے آنکھ کھول کے مجھے دیکھا تو میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی کہ عمر کیا ہے۔ کہنے لگا میں روم سے آیا ہوں، بادشاہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ بادشاہ کیا کہتا ہے؟ وہ ایک قطرہ کسی کنویں میں آپ ڈال دیں گے تو کنویں سے جو بھی پیے گا مر جائے گا۔ آئیے عشق و محبت رکھنے والوں دل کو تھام کے سنو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ روم کے دونوں توفوں کو پکڑا، عطر کھولی اور کھول کے ساتھ گارا بنا ہوا تھا اس میں ڈال دیا۔ اس نے کہا جناب اتنا قیمتی عطر، سنو جواب، میرے عمر کا جواب سنو۔ آپ نے فرمایا، میں پھر پنجابی بولتے ہوں، جھلیا تینوں کی پتہ، جنہیں پیارے آقا دے پسینے دی خوشبو سنگی ہوئے وہ تیرے بادشاہ دی اتنا نو کی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ زہر ہے، یہ قطرہ مار دے گا اگر پانی کی کنویں میں ڈالیں گے، ایک قطرہ اتنا پانی، منو ٹن پانی۔ آپ نے شیشی کھولی اور پی گئے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی گئے ابھی گئے ابھی گئے ابھی گئے، گھنٹے گزر گئے کچھ نہ ہوا، تو کہنے لگا میں تو بڑا پریشان ہوں، تو تم ہو کیا؟ یہ ایک قطرہ ہزاروں لوگوں کو مار سکتا ہے، جانداروں کو، تم پوری شیشی پی کے زندہ ہو۔ میرے عمر نے مسکرا کے کہا کہ تمہارے نزدیک عقیدہ ہے کہ زہر مارتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ مارتا ہے، اللہ مارتا ہے۔ آئیے میں اس مغالطے کو آج ختم کرنا چاہتا تھا، اور میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے جو بنو ہاشم کے اور مولا علی کے خاندان میں سے جو شہداء ہیں، اگر آخری دو کا ذکر نہ کروں تو پھر میری تقریر نامکمل ہے، اور وہ آخری دو شہداء حضرت زینب کے معصوم بچے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام حضرت عون بن محمد بن جعفر اور دوسرے کا نام محمد بن عبداللہ بن جعفر۔ یہ دو پھول تھے
حضرت بی بی فاطمہ ان کو تیار کرا کے امام حسین کے گھوڑے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. آپ تیار ہو کے کربلا جا رہے تھے شہادت کے لیے. لوگ کہتے ہیں جنگ کرنے کے لیے. نادانو، جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے کہ شہید ہونے کے لیے جا رہے تھے. اس لیے کہ مختلف تاریخ کی روایتوں میں 1,20,000 یزیدی تھے، 50,000 کی بھی تعداد ہے، اور کم سے کم جو تعداد آئی ہے کربلا میں یزیدی لشکر کے وہ 21,000 کی آئی ہے. 21,000 کا لشکر ہو یا 1,20,000 کا لشکر ہو، اس کے مقابلے میں حسین اکیلا جنگ کرنے نہیں گیا تھا، بلکہ اپنے نانا کو مقام شہادت جہری پر بٹھانے گیا تھا. حضرت سیدہ زینب کو دیکھا تو سامنے گھوڑے کے سامنے اون و محمد کپڑے پہن کے ننھی منھی تلواریں لے کے کھڑے ہیں. آپ نے فرمایا بہن یہ کیا، اب مجھے جانے دو کربلا میں. تو حضرت سیدہ زینب نے عرض کی بھائی میں اپنے ان 2 بیٹوں کی شہادت سے پہلے اپنے بھائی کو نہیں جانے دوں گی میدان شہادت میں. بھائی جو ہوتے ہیں بہنوں کے مان ہوتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام رک گئے. آپ نے دونوں بچوں کو چوما، پیار کیا، ان کے ماتھے چومے. ارے اس سے بڑا کوئی ظلم والا واقعہ تاریخ میں آپ کو ملتا ہے؟ لوگ جڑوں کو قتل کرتے ہیں، جنگجوؤں کو قتل کرتے ہیں، دشمنوں کو قتل کرتے ہیں. تم نے نبی کا کلمہ جس نبی کا پڑھتے تھے اس کے نواسوں کو اور اس کے نواسوں کے ننھے پھول جو چند سالوں کے تھے ان کو بھی معاف نہ کیا. دونوں شہزادے کربلا کی طرف جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد شہید ہو گئے. تو شمر ملعون نے آواز دی حسین ان کو لے جاؤ، اب تمہارے پاس اگر کوئی اور نہیں ہے تو پھر آؤ ہمارے مقابلے میں. ادھر بھی حیدری شیر تھا. ہم تو حیدر حیدر کے نعرے لگاتے ہیں نا. ارے حیدر حیدر کے نعرے لگانے کے ساتھ ساتھ حیدری کردار کی بھی ضرورت ہے. حیدری کردار کیا ہے کہ گناہ چھوڑو. اگر جرت مند کردار ہے تمہارا، مولا علی حیدر کرار کو مانتے ہو تو پھر گناہ چھوڑو. میں دیکھوں تم کتنے بہادر ہو. زنا چھوڑو. حیدر حیدر کے نعرے لگانے سے کیا بنے گا اگر رات ہماری زنا اور شراب میں گزرے. حیدر حیدر کے نعرے لگاؤ اور شیطان کو بتاؤ کہ ہم بڑے طاقتور ہیں اس لیے کہ حیدر کرار کو مانتے ہیں. شراب چھوڑو، زنا چھوڑو، ملاوٹ چھوڑو. حیدر حیدر کے نعرے لگانے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھو، نماز پڑھو، مسجدوں میں جا کے حیدر حیدر کے نعرے لگا کے اپنے آپ کو جرت مند نہ ثابت کرو. گھروں میں جا کے بوڑھے ماں باپ جن کے ساتھ ہفتے ہفتے تم بات نہیں کرتے ان کے قدم چومو جا کے. میں سٹیجوں پر بیٹھ کے تقریریں کرتا ہوں لیکن جب وہاں میں ملاقات کے لیے مرکز میں بیٹھتا ہوں مریدین آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم روتے ہیں. بوڑھے ماں باپ روتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں کہ میرا بیٹا 7 دن ہو گیا 7 والے کمرے میں ہوتا ہے میرے، مجھے ملنے نہیں آیا. ماں روتی ہے کہ میں رات کو میرے سر میں درد تھا، میں تڑپتی رہی، مجھے ایک پینا ڈال بھی میرے بیٹے نے لا کے دی. آج اپنی جوانیوں پر نہ اتنا امان کرو. یہ جو بوڑھے چہرے تمہارے ماں باپ کے یہ بھی 20 سال پہلے جوان تھے. ان کی جوانی تمہارے بچپن پر لگی تو تمہاری جوانی نکھر کے آئی. ان کے مرجھائے ہوئے چہروں کو نہ دیکھو، یہ تمہارے چہروں کی جوانی اور حسن ان کے چہروں کی خیرات ہے. آؤ مل کے حیدر حیدر کے نعرے لگاتے ہیں لیکن ملاوٹ چھوڑو، جھوٹ چھوڑو، ماں باپ کے قدموں کا صبح و شام بوسہ لو. راتوں کو یوٹیوب پر بیٹھ کے اپنی آنکھوں کو کالا نہ کیا کرو،
فیس بکوں پر بے حیا اشتہارات اور ایڈورٹائزمنٹ دیکھنا چھوڑو، کردار بناؤ تب حیدری ہو۔ اگر کردار نہ بنا سکے تو لاکھ حیدر کے نعرے لگاؤ، رب کے فرشتے تمہیں حیدری نہیں لکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ حیدر کے نعرے لگاتے ہو اور بہنوں کو جائیدادوں سے محروم کر دیتے ہو۔ حیدر کے میں سندھ گیا تو مجھے پاس آئی ایک خاتون، اس کی 7 سال عمر تھی، کہنے کہ میری شادی نہیں ہوئی، رو پڑی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے میرے بھائیوں کو خطرہ تھا کہ اگر شادی کر دی تو جائیداد تقسیم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا بہن اسی تیرا نکاح قرآن نال کر دیتا ہے۔ ارے بہنوں کا نکاح قرآن سے کرتے ہو، اپنا نکاح کیوں نہیں قرآن سے کرتے؟ خود تو 4 شادیاں اور 4 سہیلیاں رکھی ہوئی ہیں تم نے۔ میں حیدر کرار کا غلام ہوں۔ میرے گھر میں، میرے بچوں میں حیدری خاندان کا ہر نام موجود ہے۔ آؤ حیدر کرار والا کردار پیدا کرو، حیدر کرار والا عقیدہ پیدا کرو، حیدر کرار والا عشق پیدا کرو۔ بس آخری میں 2 جملے بول کے دعا مانگتے ہیں۔ وہ 2 جملے یہ کہ مولا علی کے بچوں میں بھی یہ تینوں صحابہ کے نام تھے، امام حسن کے بچوں میں بھی تینوں صحابہ کے نام، اور حضرت امام حسین کے بچوں میں بھی تینوں صحابہ کے نام۔ ارے ان مولا علی کی کو سارے خاندان کو تو صحابہ سے پیار تھا، پتہ نہیں تم کون سا مذہب لیے پھرتے ہو۔ اب یہ شیعہ علماء کی کتاب ہے، میں حوالہ پڑھوں گا نہیں، صرف دکھاؤں گا آپ کو۔ اس میں باب ہفتم میں وہ لکھتے ہیں، جلد 2 میں، کتاب کو ذرا دیکھ لیں۔ مناظرہ نہیں بھی، میں خدا کے لیے مناظرہ نہیں، میں مناظر نہیں ہوں، میں نہ میں مناظر کہلانا پسند کرتا ہوں، نہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ انبیاء کی زندگی میں افہام و تفہیم کی بات ہے، انبیاء کی زندگی میں وجادلہم باللتی ہی احسن کی بات ہے، اس پر عمل کر رہا ہوں۔ انبیاء کی زندگی میں قرآن پاک کے حوالے سے بلاغ مبین کی بات ہے کہ کھول کھول کے بتا دو۔ یہ دوسری جلد ہے، یہ دوسری جلد میں 7ویں باب میں یہ شیعہ عالم لکھتا ہے کہ جن شخصیات کا نام ہم دعا میں لیتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ان میں پہلا نام حضرت ابو بکر بن علی بن ابی طالب۔ زیارات پر جو وہ پڑھتے ہیں دعائیں، یہ دوسری جلد میں باب جو ہے، یہ باب ہفتم، اور یہ دیکھیے تفصیل شہداء کربلا، شجرہ طیبہ کی شاخیں، شہداء کربلا کی تفصیل، اصحاب جناب سید الشہداء جن کی اسماء گرامی زیارت ناہیہ میں ذکر کرتے ہوئے ہیں۔ ان میں پہلا نام پڑھ لیجئے، ذرا کیمرہ ذرا زوم کیجئے، پہلا نام حضرت ابو بکر بن علی بن ابی طالب، دوسرا نام حضرت ابو بکر بن حسن بن ابی طالب، اور تیسرا نام، یہ صفحہ آگے میں نے پلٹا دیا، حضرت عثمان بن علی بن ابی طالب۔ شیعہ علماء کی یہ بڑی مستند کتاب ہے، سیرت سید الشہداء، یہ چھاپی ہے امامیہ پبلیکیشنز، 32 حیدرآباد روڈ، اسلام پورہ، لاہور۔ کتاب بھی ان کی، مکتبہ بھی ان کا۔ میں ان کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھئی آپ غلط لکھ رہے ہیں، آپ صحیح لکھ رہے ہیں، آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کے ذاکروں کا قصور ہے، آپ کے مولویوں کا قصور ہے، آپ کے واعظین کا قصور ہے۔ جب یہ نام آپ کی کتابوں میں موجود ہے
اور کوئی بھی تاریخ اٹھا لیں، شہدائے کرب و بلا کے نام لکھ لیں تو ہر بار ابو بکر کا نام آتا ہے، عمر کا نام آتا ہے، عثمان کا نام آتا ہے، علی کا نام آتا ہے، وہ نظر آتا ہے۔ اب یہ حوالے اہل سنت کی کتابوں میں سے نہیں، بس اچانک میرے ذہن میں نکتہ آیا، آپ ذرا اس کو نوٹ فرما لیں پھر ایک دفعہ، کہ حضرت امام حسین کے 3 فرزند کا نام ان کے نام پر 3 ہو گئے، اس کے بعد حضرت امام حسن کے 2 فرزند کا نام ابو بکر و عمر، کتنے ابو بکر ہو گئے؟ 2 ابو بکر ہو گئے اور 2 عمر ہو گئے۔ آگے چلیے امام حسین کے 1 عمر، 1 ابو بکر اور 1 عثمان نہیں، ابو بکر و عمر، 3 عمر شہید ہوئے کربلا میں، 3 ابو بکر شہید ہوئے، 2 عثمان شہید ہوئے۔ ارے جس کربلا میں 2 ابو بکر، 2 عمر، 1 عثمان شہید ہو رہا ہو، ان صحابہ کے بارے میں خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنی زبانوں کو روک لو۔ مجھے نہیں پتا میں غلط ہوں یا صحیح ہوں، نہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ غلط ہیں صحیح ہیں، میں تو کتابیں رکھ رہا ہوں، حقیقت سامنے رکھ رہا ہوں۔ کتنے ابو بکر شہید ہوئے؟ 3۔ کتنے عمر؟ 3۔ اور کتنے عثمان؟ کل کتنے ہو گئے؟ 8 شخصیات وہ تھیں کہ جو صحابہ خلفائے راشدین کے نام پر مولا علی کے بچوں کا نام تھا۔ میں ایک اور نظر سے بھی دیکھ رہا تھا، ٹائم نہیں، شہدائے کرب و بلا میں بے شمار شہداء ہیں جن کے نام عمر ہیں، بے شمار شہداء، ان کے علاوہ اہل بیت کے علاوہ، مولا علی کے خاندان کے علاوہ جو باقی شہداء ہیں ان میں بے شمار نام عمر ہیں۔ تاریخ بھری ہوئی ہے شہدائے کرب و بلا میں عمر نام سے۔ آئیے ہم محبت سے بیٹھ کے علم کی بنیاد پر ان اختلافات کو دیکھنا شروع کر دیں۔ الحمدللہ میں گزشتہ کئی سالوں سے، اب 2 سالوں سے میں نے تھوڑا سا انداز بدلا ہے، اس لیے کہ بیماری بدل گئی تھی نا۔ کسی زمانے میں بیماری تھی ڈینگی، ایسے ہی تھا نا۔ آج کون سی بیماری ہے؟ تو اب کرونا کی بیماری میں ڈینگی کا علاج تو نہیں ہوتا، یا اگر کوئی ڈینگی کا مریض ہو تو اس کو کرونا کی ویکسین تو نہیں لگائی جاتی۔ ارے ڈینگی کا علاج ڈینگی سے ہوگا اور کرونا کا علاج کرونا سے ہوگا، دونوں کے مرض مختلف ہیں، علاج مختلف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے ماننے والے، رسول اللہ سے عشق کرنے والے، صحابہ کی عقیدت رکھنے والے، اہل بیت کے در کو چومنے والے ہیں اور اولیاء کرام کے فیض یافتہ ہیں۔ خدا کے لیے ان ذاکروں اور مولویوں کے جھگڑوں سے باہر نکل کے ذرا کتابوں کی طرف آ جاؤ اور کتابوں کو سوچو، کتابوں کو پڑھو، تاکہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے نور سے، اہل بیت کے نور سے منزل تک پہنچا دیں۔